آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش قسط 211 پارٹ 3۔ سب سے پہلی بات تو میں پھر بولوں پھر کہتے ہیں کہ چھوڑیں یار، بات دراصل یہ ہے کہ ناول اتنا ہی لمبا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کمنٹس میں پوچھنا کہ یہ کتنا لمبا ہے یا حیرت کا اظہار کرنا کہ اتنا لمبا، تو ہاں یہ اتنا لمبا ہی ہے اور ہوگا، اور میں اسے ایسے ہی گھسیٹتا رہوں گا، رہتی دنیا تک یہ ناول چلتا رہے گا۔ تو اگر کسی کو کچھ زیادہ ہی لمبا لگ رہا ہے تو وہ چھوڑ دے، ورنہ تو میری جان چھوڑ دے، چپ کر کے پڑھ لے۔ چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ اس کے بہتر ہوتے ہی راغب نے ڈاکٹر سے سرسری سا پوچھنے کے بعد ردھم کی چھٹی لے لی تھی۔ باہر شہر پہ مغرب کی تیرگی پھیل رہی تھی، درختوں پہ ہوا سرسرا رہی تھی، آسمان صاف تھا، ابھی تارے دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن نیلا آسمان اب سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ اسپتال کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ راغب نے ردھم کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ردھم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گردن موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے سے اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ اس نے ڈرائیور بلوا لیا تھا۔ اسپتال کے دروازے کے باہر ہی ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے ردھم کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ردھم خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راغب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا تو گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ ردھم کے سانس ابھی بھی مدھم تھے، سینے میں درد سا ہو رہا تھا، لیکن اس سب سے زیادہ وہ خود میں وہ خوف تھا جو دل کے گرد چکرا رہا تھا۔ وہ معافی کے جملے ترتیب دے رہی تھی۔ راغب کن کن باتوں سے پگھلے گا، وہ ساری باتیں ذہن میں دہرا رہی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ جب وہ لوگ بنگلے پہنچے، بنگلے کی زرد و سفید روشنیاں جل رہی تھیں۔ ردھم کے نکلتے ہی راغب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زنوں کے بعد موجود لکڑی کا بڑا سا گیٹ کھلا تھا۔ راہداریاں آج کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی تھی۔ ردھم نے لاؤنج میں رک کر راغب کو کہا، میں نے پانی پینا ہے۔ ردھم کی نگاہیں متلاشی تھی۔ تبھی نیچے والے کمروں میں سے عظمیٰ نکلی۔ اس کی گود میں موسیٰ تھا۔ موسیٰ کو دیکھتے ہی ردھم اس کی جانب جانے لگی کہ راغب نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ لیا۔ اس نے سرخ بہمور نگاہ عظمیٰ پہ ڈالی۔ اسے لے کر اندر جاؤ۔ ردھم اور عظمیٰ دونوں ہی اس کی بات پہ حیران ہوئی تھی۔ راغب، موسیٰ۔ ردھم نے کچھ کہنا چاہا کہ راغب نے اسے ایک خونخوار نگاہ سے دیکھا۔ تمہیں اس سب کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سب رہنے دو۔ راغب جانتا تھا کہ ردھم کو اس بات سے تکلیف ہوگی، اور وہ شاید یہی چاہتا تھا کہ ردھم اس تکلیف کو بھی محسوس کرے، یا اس کی قدر کرے جو اس کے پاس ہے فی الحال۔ جو ہے ردھم کو اس میں خوش رہنا چاہیے، پر ردھم، راغب کے ٹوکنے پہ وہ مچلی، راغب مجھ سے غلطی۔ راغب کی گرفت اس کے بازو پر شدید ہو رہی تھی۔ میں یہاں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا ردھم، پانی اوپر جا کر پی لینا، یہاں سے چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے ردھم کو کہہ کر عظمیٰ کو دیکھا تو وہ خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ ردھم نے راغب سے کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اتنی زور سے پکڑ رکھا ہے آپ نے، وہ درد سے بولی تھی۔ راغب نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، بس لب بھینچ کر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کتنی پرواہ ہے نا اپنی تکلیف کی، وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا نہ۔ وہ ردھم کو لے کر زینوں کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ردھم کی کلائی چھوڑی تو اس پہ راغب کی انگلیوں کی گہری چھاپ تھی۔ ردھم کی آنکھوں میں نمی سمٹ گئی، اس کے لب لرزے وہ خاموشی سے راغب کی پشت کو دیکھنے لگی۔ راغب کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب وہ پلٹا تو ردھم نے ہولے سے کہا، مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں، نکال لیں غصہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی تو راغب تلخی سے ہنسا۔ سزا؟ ماروں؟ غصہ نکالوں؟ کیوں؟ کیا غلطی تمہاری تھی؟ ردھم اس کے عجیب سے انداز پہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال سے ہوتا ٹھوڑی کو چوم کر فرش پر گر گیا۔
راغب کا عکس صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ قریب آ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی، مجھے ماننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جہاں تک تمہیں مارنے کی بات ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پہ شدید غصہ ہے، اتنا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور یہ سب کرتا تو میں اسے شوٹ کر دیتا، یا اس کا وہ حشر کرتا کہ دنیا عبرت لیتی، لیکن میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں غصے میں کمزور نہیں ہوتا، میں غصے میں مضبوط ہو جاتا ہوں۔ تمہیں مارنے سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے ردھم کو چونکایا تھا۔ ردھم کو تو لگا تھا ہے سچی؟ وہ حیران سی ہوتی راغب کے قریب آ گئی۔ وہ تو ایویں ہی پریشان ہو رہی تھی، یہاں تو سب ٹھیک تھا۔ غصے کا کیا ہے؟ راغب ناراض ہوگا، وہ تو ردھم یوں منا لے گی، دل میں چٹکی بجا کر سوچا۔ اس نے راغب کا بازو پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے بازو پہ رکھا۔ میں نہ اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ آپ مجھے ماریں گے، وہ لاڈ سے بتانے لگی۔ راغب چپ رہا۔ اس نے ردھم کی بات کے جواب میں اس کی کوہنی پکڑی اور اسے ایسے پیچھے کیا جیسے دودھ سے مکھی نکالی ہو۔ تم میرے قریب نہیں آؤ گی۔ ردھم کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ راغب نے اس کے بھیگی آنکھوں سے ہنس کر پوچھنے پر اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے، میں تمہیں کر کر دکھاؤں گا، اور میری بات دھیان سے سنو۔ راغب نے انگلی اٹھائی۔ اب تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ تمہارا موبائل میرے پاس رہے گا، جس سے بات کرنی ہوگی میں کرواؤں گا۔ کوئی مسئلہ ہوگا تو تم گھر کا لینڈ لائن استعمال کرو گی، وہ بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ تم کسی سے بات نہیں کرو گی۔ جس سے ملنا ہوگا وہ گھر آئے گا۔ نہ تم باہر جاؤ گی اور نہ ہی کسی سے فون پہ رابطہ کرو گی۔ اس کی بات پہ وہ پتھر ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے راغب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، اس کمرے سے باہر نہیں۔ کھانا وانا سب یہیں آئے گا۔ جب میں گھر آؤں گا تو ہی تم باہر نکلو گی، ورنہ نہیں۔ ردھم نے راغب کو اچنبھے سے دیکھا۔ آپ مجھے ایسے قید نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ ردھم نے احتجاج کیا تو وہ ضبط سے بولا۔ جو تم نے کیا وہ سب ٹھیک تھا۔ ردھم نے سر کو ایسے ہلایا جیسے وہ اسے کچھ سمجھانے والی ہو۔ میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنیں۔ آپ نہیں جانتے یہ سب کالے جادو کا اثر تھا۔ زیبا نے ہم پہ تعویذ کروا رکھے ہیں۔ راغب اس کی بات پہ چونکا۔ کیا؟ راغب پوچھنے پہ سمجھداری سے اسے ساری بات بتانے لگی، وہی ساری باتیں جو بابا نے اسے کہی تھی۔ راغب جو ضبط کر رہا تھا وہ اب جیسے اپنا کنٹرول کھو رہا تھا، بکواس کر رہا تھا وہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے کہنے پہ ردھم نے فوراً کہا۔ نہیں، اس نے سب کچھ سچ بتایا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں، زیبا ایسے آرام سے کیسے چلی گئی، اور ابھی تک میں پریگننٹ بھی نہیں ہوئی۔ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ زیبا نے ہی یہ سب کروایا ہے۔ آپ کو میں کہتی تھی نا کہ یہ سارا کام زیبا کا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ اس کا گلا رند گیا۔ راغب کو ردھم پہ ترس آیا۔ وہ بابا ہوا میں تیر چلا رہا تھا، اور ردھم ہر اس عورت کی طرح اس کے تیروں کا شکار ہو گئی جو دکھی ہوتی تھی، جو ایسی جگہوں پہ جا کر خود کو مطمئن کرتی تھی۔ ردھم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زیبا نے کچھ نہیں کیا۔ تو میری بات آرام سے سنو، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ راغب نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ردھم پہ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈانٹنے، لڑنے یا اس پہ چلانے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اب بس احتیاط کی جا سکتی تھی۔ جو راغب کرے گا۔ ہاں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ زیبا کے بارے میں جھوٹ بولتی ہوں۔ وہ بابا بھی جھوٹا تھا۔ بس آپ سچے ہیں، اور آپ اس لیے سچے ہیں کیونکہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی برا سننا نہیں چاہتے، وہ چلائی تھی۔ راغب کے سامنے کھڑی وہ جب دھاڑی تو راغب کے لب بھنج گئے۔ آرام سے بات کرو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نہیں کروں گی، آرام سے بات۔ اولاد میری مری ہے، آپ کو تو جیسے فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہی آفس، وہی تیاریاں، آپ کی زندگی میں بالکل تبدیلی نہیں آئی۔ آپ نے اسے دفنا کر سارا سوگ بھی وہیں مٹی میں دبا دیا۔ آپ کو بس اپنی پہلی بیوی کی محبت یاد ہے۔ وہ ایسی نہیں تھی، وہ ایسی نہیں کر سکتی، جبکہ اسی نے یہ سب کیا ہے۔ پر آپ کیوں مانیں گے؟ فرشتے بھی آ کر اس بات کی گواہی دیں گے تو بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو دکھ ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے
اس رات کے بعد دوبارہ ہماری بیٹی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ آپ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہرٹ ہوا۔ ردھم کی ساری باتیں جیسے ہیولے بن کر اس کے سامنے گھومنے لگیں۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ کوڑے تھے جو راغب کی کمر پہ بے ترتیب برس رہے تھے۔ وہ ردھم کو صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ میں ماں ہوں نا، اس لیے اولاد کا دکھ بھی میں ہی سمجھتی ہوں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے میرا دکھ۔ نہ آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو تو وہ بچی یاد بھی نہیں ہے، یا شاید آپ یاد کرنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ جائیں اس زیبا کے پاس جس سے آپ کو محبت ہے، میں میری مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ راغب کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ ردھم بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ جیسے راغب کو بہت دنوں سے نوٹس کر رہی تھی کہ راغب دکھی ہے یا نہیں۔ اس کی روٹین پہ بچہ کھونے کا کوئی اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ پہلے جیسے ہی مطمئن ہیں۔ آپ وہی دن گزار رہے ہیں، وہی شامیں گزار رہے ہیں۔ میں نے آپ کے منہ سے ایک بار بھی یہ نہیں سنا کہ آپ کو بچہ چاہیے۔ آپ تو موسیٰ کو اس گھر میں لا کر جیسے اپنے سر سے بوجھ اتار چکے کہ چلو ردھم اس سب میں الجھ گئی۔ اب میری جان چھوٹی۔ آپ مجھے سیدھی طرح بتا دیں کہ آپ کو بچہ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ جتنی بھی کوششیں کر رہی ہوں میں ہی کر رہی ہوں۔ آپ تو بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ راغب کی جیسے برداشت کی حد ہو گئی۔ اس نے ردھم کی کوہنی کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اپنی زبان بند کر لو تم۔ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کیا کچھ برداشت کر رہا ہوں؟ اس کی بات پر ردھم تلخی سے ہنسی۔ اس نے راغب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دھکا سا دیا۔ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کچھ برداشت نہیں کر رہے، نہ ہی آپ کو میرے وجود سے کوئی دلچسپی ہے۔ آپ بس خود کو مطمئن کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے ایک بچہ اپنی بیوی کو لا دیا اور اب وہ اس سے بہلتی رہے۔ میں دن رات پریشانی میں گزار رہی ہوں، لیکن آپ کو اس سے کیا؟ راغب کی آنکھیں آگ بن کر دہکنے لگی تھی۔ اس کے جبڑے بھج گئے تھے، اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ تم اس سب میں موسیٰ کو بیچ میں مت لاؤ۔ میں اسے یہاں تمہارا دل بہلانے کے لیے نہیں لایا۔ ردھم کی تلخ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تو کیوں لائے ہیں؟ کیا آپ کو عظمیٰ سے کوئی دلچسپی ہے؟ راغب کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اتنی واہیات بات کی اس وقت توقع نہیں کر رہا تھا۔ زیبا کی حد تک ٹھیک تھا۔ وہ جو بھی الزام لگا رہی تھی راغب چپ کر کے سن رہا تھا، لیکن یہ بے پرکی ردھم کے منہ سے سننا اس کے جیسے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا چکا تھا۔ اور تبھی راغب نے اپنے ضبط کو کھوتے ہوئے الٹے ہاتھ کا تھپڑ ردھم کے گال پہ رسید کیا تو ردھم تیورا کر بیڈ پر گر گئی۔ آسمان پر جیسے بجلی چمکی تھی اور اس کی چنگھاڑ اتنی تیز تھی کہ ردھم کا پورا وجود لرز گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ساری دیواریں ہل گئیں۔ کہیں بہت دور جیسے دنیا میں طوفان آیا تھا اور اس کی زد میں ردھم کا وجود بھی آ گیا تھا۔ اس کے بال بکھر کر اس کے چہرے پر آ گئے تھے اور راغب کا الٹا ہاتھ شدید درد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن بہت توجہ سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ ان میں نمی ہے۔ اسے ردھم کی باتیں بہت ہرٹ کر گئی تھی۔ ردھم کا یہ کہنا کہ اس نے بچی کے ساتھ ہی سارا دکھ بھی دفنا دیا۔ راغب کے منہ سے اس نے کبھی بچی کے متعلق کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے کبھی راغب کو دکھی نہیں دیکھا۔ تو کیا اب راغب ردھم کے سامنے روتا پھرے، اسے بار بار بتائے اس کی رات میں کئی بار آنکھ کھلتی ہے۔ وہ کئی بار اپنی بچی کی تصویر نکال کر دیکھتا ہے جو اس نے ردھم کو نہیں دکھائی۔ وہ بچی جو اسکرین پر دیکھ کر کئی بار اسکرین کو چومتا ہے۔ وہ ہر روز آفس جانے سے پہلے اس قبرستان جاتا ہے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں جاتا تھا۔ اس بچی کی قبر سے کبھی تازے پھول مرجھائے نہیں۔ راغب ہر روز اس پوری ننھی قبر کو گلاب کی پتیوں سے چھپا آتا ہے۔ وہ دن میں کتنی بار یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی بھی زندہ ہوتی تو اس کے 2 بچے ہوتے۔ 2 بچے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ راغب جانتا تھا۔ اور جب بھی موسیٰ کو وہ دیکھتا تھا اسے اس کی بہن یاد آتی تھی۔ موسیٰ اپنی بہن جیسا تھا، بالکل جیسے اسی کی کاپی ہو۔ ردھم کو وہ راغب جیسا لگتا تھا، پر اگر راغب اس بچی کو دیکھتی تو اسے اندازہ ہوتا کہ وہ بچی اپنے باپ جیسی تھی۔ اس کے نقوش کس قدر راغب سے مماثلت رکھتے تھے، یہ شاید ردھم اسے دیکھ کر ہی محسوس کر پاتی، اور راغب اس بچی میں اور ردھم میں مماثلت ڈھونڈتا تھا۔ وہ جب بھی ردھم کو فرصت سے دیکھتا تھا اسے اپنی بیٹی یاد آتی تھی،
اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ردھم کے سامنے بیٹھ کر روئے، اسے بتائے کہ اس کے اندر کتنی تکلیفیں چل رہی ہیں، اس کے دل میں کتنا درد ہے۔ وہ ردھم کو کیا بتائے کہ وہ اپنی بیٹی کے مجرموں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس ملک میں ملک سے باہر وہ خوار ہو رہا ہے، وہ ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جہاں پر وہ اپنے سائے تک پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور ادھر وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ اسے اپنی بچی سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، نہ اس کے مرنے سے راغب کی صحت پر کوئی اثر ہوا ہے۔ راغب کے جسم کے دو حصے شدید تکلیف کا شکار تھے۔ اس وقت اس کا ہاتھ جو کبھی نہیں کانپا تھا، آج کانپ رہا تھا۔ اس میں ہتھیلی سے کاندھوں تک شدید درد اٹھنے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہو، اور دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو گئی تھی۔ وہ ردھم کو بیڈ پہ پڑے دیکھ رہا تھا، اور ردھم جیسے صدمے کی حالت میں تھی۔ کمرے کی دیواریں سہم گئی تھی، روشنی ہو کر بھی ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ ردھم کے سانس اکھڑنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا جو بری طرح کانپ رہا تھا، اسے اپنے گال پر رکھا۔ گال پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر راغب کی جانب چہرہ کیا۔ راغب کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ ردھم نے اس کی آنکھوں میں سے غصہ دیکھا۔ تبھی راغب اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ردھم کی دونوں کوہنیوں کو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور جھنجھوڑ دیا۔ میں غلط تھا، میں ہمیشہ عورت کو سمجھنے میں غلط رہا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے سمجھتی ہوگی، لیکن تم بھی مجھے نہیں سمجھتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ راغب چوہان اتنا کمزور ہے کہ اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں ایک کم عمر لڑکی کو سنائے گا، ایک ایسی لڑکی کے سامنے اپنا دل ہلکا کرے گا جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی؟ وہ راغب چوہان کو کیا سنبھالے گی؟ اور جہاں تک بات میری اس بچی کے ذکر کرنے کی ہے، تو وہ میں تم سے تو کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے اپنے دکھ بہت ہیں۔ میں تم پر اپنے دکھوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں اس بچی کا ذکر تمہارے سامنے نہیں کرتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے بھول چکا ہوں۔ میں اگر نارمل زندگی گزار رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو، اور میں تمہیں یہ بات آج آخری بار کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ میرا تعلق نہ زیبا سے جوڑنا اور نہ ہی کسی اور عورت سے۔ اگر تم نے دوبارہ یہ بات کی تو میں تمہیں حقیقت میں چھوڑ دوں گا۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اگر تم بار بار کسی اور کے ساتھ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گی تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ اور اب اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ تم مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہو جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہہ کر ردھم کو بیڈ پر دھکا سا دیا اور وہ خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ردھم اتنے صدمے میں تھی کہ وہ رو بھی نہ سکی۔ اس کا گال جل رہا تھا، اسے شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ وہ صدمے کی اس کیفیت میں تھی جہاں پر رونا بہت بعد میں آتا ہے، اور شاید وہ روئے گی، لیکن اس تھپڑ پر نہیں، ان باتوں پر جو اس نے راغب کو کہی تھی، کیونکہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی، اور یہ جسمانی مار شاید اس مار کے سامنے بہت ہیچ ہے جو ردھم نے راغب کی روح پر ماری ہے۔ راغب اسے نرمی سے سمجھانے یہاں لایا تھا، اسے تھوڑا بہت ڈرانے کے بعد وہ شاید اس معاملے کو یہیں ختم کر دیتا۔ کچھ دن کی پابندیاں ہوتی، روک ٹوک ہوتی، ناراضگی ہوتی، لیکن وہ مان جاتا۔ پر اب شاید یہ ناراضگی کافی دن چلے، یا شاید ایک خلا ان دونوں کے درمیان رہ جائے، کیونکہ ردھم کی باتیں بہت زیادہ سنگین تھیں۔ آج آسمان پہ جیسے برف کے ٹکڑے تھے جن میں بالکل بھی چمک نہیں تھی۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ راغب کو وہ اندھیرا اپنی روح میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شہر خاموشہ میں اپنی ننھی بیٹی کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس پھولوں سے چھپی قبر کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ہار گیا تھا، اس کا پورا وجود مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ بس یک ٹک اپنی بیٹی کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ شاید کوئی اور کہتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اسے یہ الفاظ ردھم کے منہ سے سن کر ہوا تھا۔ ردھم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے اپنی بیٹی کی موت کا دکھ نہیں ہے؟ وہ اسے بھول چکا ہے۔ تمہاری ماں کو لگتا ہے میں تمہیں بھول گیا ہوں کیونکہ میں اس کے سامنے روتا نہیں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا میں یہاں آ کر کتنا روتا ہوں۔ میں پورا دن تم سے دل ہی دل میں کتنی باتیں کرتا ہوں۔ میں پورا دن جب بھی
کسی چھوٹی بچی کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلا خیال تمہارا آتا ہے۔ مجھے تمہارے بھیا سے بہت محبت ہے، لیکن جو چیز ہاتھ نہیں آتی، انسان کے دل میں وہ چیز تکلیف بن کے رہ جاتی ہے، اور تم میرے دل میں رہ گئی ہو۔ میں تمہاری ماں کو اپنا سینہ چیر کر دکھاؤں گا تو شاید اسے یقین آئے گا کہ میرے اندر تم کہاں کہاں موجود ہو۔ میں اسے کیا بتاؤں کہ میں اپنا ایک حصہ اس مٹی میں دبا کر گیا تھا، اور یہ مٹی مجھے بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر مجھے تمہارے بھائی کا اور تمہاری مما کا خیال نہ ہوتا تو شاید میں اپنی زندگی ہار چکا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اور ان سب سے زیادہ انمول چیز تم تھی۔ جب میں نے تمہیں کھو دیا تو مجھے میرے دونوں ہاتھ خالی لگنے لگے۔ اگر مجھے ان دونوں کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس کب کا آ جاتا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، پر میں یہ باتیں تمہاری ماں کو کیسے سمجھاؤں۔ آج میں نے وہ کیا جو میں نے کبھی کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے ہو گیا۔ میں یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکا کہ میری بیوی کو میری نیت پر شک ہے۔ الزام اور کسی اور عورت سے نسبت تک ٹھیک تھا، لیکن اس نے کہا میں تمہیں بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں مگن نہیں ہوا، میں تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں گم ہوں جنہوں نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ تم تو سب جانتی ہو نا کہ تمہارے بابا کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، تمہاری مما سے جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارے بھیا کو اپنا بیٹا نہیں کہہ رہے۔ یہ باتیں میں شاید بہت بعد میں تمہاری ماں کو بتا سکوں گا کہ اس وقت میں چپ کیوں تھا، یا شاید آج میرے دل سے وہ بوجھ بھی ہٹ گیا کہ میں ردھم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ردھم ابھی بڑی نہیں ہوئی۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ میں اسے ہی بچی سمجھتا ہوں۔ وہ بہت سمجھدار ہے، لیکن وہ نہیں ہے، وہ بس جذباتی ہے۔ وہ اتنے بڑے راز کو رکھ ہی نہیں سکے گی۔ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ بٹ تم ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا ماہی، کہ بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہاری مما سے بھی زیادہ اور موسیٰ جانی سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہیں میں نے کھو دیا ہے، اور کھوئی ہوئی چیزوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ تمہارا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس نے کہہ کر جب اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی آنکھوں کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی شیو میں گم ہو رہے تھے۔ ان آنکھوں سے آنسو بے ترتیبی سے بہتے تھے، ایک ہی بار میں دو تین۔ وہ یوں ہی شدت سے روتا تھا، اور اگر ردھم اسے یوں روتا دیکھ لیتی تو شاید آج یہ بات نہ کہتی، اور شاید وہ اس صدمے سے نکل ہی نہ سکتی۔ راغب اس کے سامنے نارمل رہنے کی کوشش صرف اس لیے کرتا تھا تاکہ ردھم کو دکھ نہ ہو، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ ردھم اسے ہی دکھ دے گی، اور وہ بھی ایسا جسے وہ شاید کافی عرصے بھلا ہی نہیں سکے گا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور رسپانس دیا کریں۔ آئی نو ایک تو ناول نہیں اینڈ ہو رہا، اور سیکنڈ کے نا میں روٹین بنا بنا کے تھک گیا ہوں، ہو ہی نہیں پا رہا۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی کام ہو جاتا ہے، اور آگے آگے رمضان ہے۔ یقین کریں میری لگی پڑی ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں کہاں کہاں پھنسا ہوا ہوں، اور پھر میں اتنا وہ ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیوں وقت کے ساتھ ساتھ میں اتنا لیزی ہو گیا ہوں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، میں کبھی نہیں ایسا تھا، اور اب میرا دل ہی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا ہے 50 سال کے بڈھے کی طرح بیڈ پہ پڑا رہا ہوں اور بس سب کو دیکھتا رہوں اور خوش ہوتا رہوں۔ مجھے وہ ایک یوٹیوبر ہے، اس کی بات یہ بڑی اچھی لگی تھی۔ وہ یہی کہتی ہے کہ میں اتنی بور ہو گئی ہوں زندگی سے، دل کر ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی 50 سال کی بڑھیا ہوں، اور بس پڑھی رہا ہوں اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے رہوں اور خوش ہوتی رہوں۔ میں بھی وہی فیل کر رہا ہوں، میرا دل ہی نہیں کرتا۔ پتہ نہیں شاید میں بوڑھا ہو گیا ہوں اندر سے، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے، میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ بھری جوانی میں میرا دل تمام چیزوں سے بھرتا کیوں جا رہا ہے؟ پر خیر، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھے ٹرول نہ کیا کریں، میری ویسے ہی لگی ہوئی ہے۔ آپ لوگ بھی ہاتھ دھو کے نہ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اتنا لمبا اور کتنا لمبا، فلاں فلاں فلاں۔ یار بس کرو، میں بھی چاہ رہا ہوں یہ ختم ہو جائے۔
میں جتنا لکھ رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے دریا کو جتنا پانی کو جتنا سمیٹ رہا ہوں ہاتھ میں وہ اتنا نکل نکل کے باہر گر رہا ہے۔ تو پلیز مجھے میرا ٹائم دیں، مجھے لکھنے دیں۔ اگر زیادہ لمبا ہے تو پلیز پڑھ لیں، اگر جب بھی ختم ہوگا ہو ہی جائے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز نہ ختم ہو؟ دنیا نے ختم ہونا ہے تو یہ تو ناول ہے، یہ بھی ہو جائے گا ختم۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، اللہ حافظ۔